دو جمعۃ المبارک میں نے اس ماہ مقدس کی آمد کے حوالے سے، اس کی آمد پر، اس کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو تیار کرنے کے حوالے سے اور اس کی آمد کے بعد اس کی برکتوں کو سمیٹتے ہوئے اس کی نعمتوں سے، اس کی رحمتوں سے، اس کی برکتوں سے لطف اندوز ہونے کے حوالے سے چند ایک باتیں کی تھیں، اور آخر میں یہ بات کی تھی کہ رمضان المبارک کا یہ مہینہ یا دوران رمضان ہماری کی جانے والی عبادات، ہماری وہ تمام پریکٹسز، وہ روزے ہوں، وہ صلاۃ التراویح ہوں، وہ صدقہ و خیرات ہوں، وہ نفل ہوں، یہ ساری عبادات جو پورا مہینہ ایک مسلمان پرفارم کرتا ہے، اس ساری پرفارمنس کے بعد کیا یہ ساری چیزیں کسی انسان کے کردار کو بہتر بنا سکتی ہیں یا نہیں بنا سکتی؟ آج کے جمعۃ المبارک کا یہ جو مختصر وقت ہے، وقت کو میں نے خاص کیا ہے جس موضوع کے لیے، آج مجھے اپنے فارمیٹ سے ہٹ کر، کہ چونکہ ہمارا جمعۃ المبارک کا جو فارمیٹ ہوتا ہے اس کا مقصد اصلاح کرنا ہوتا ہے، تو اس اصلاح کے اپنے فارمیٹ پہ چلتے ہوئے بہت سے ایسے عنوانات ہوتے ہیں، بہت سی ایسی ہستیوں کا ذکر خیر کرنا ہوتا ہے جس سے ہم محروم رہ جاتے ہیں، ہم وہ نہیں کر پاتے۔ تو گزشتہ چند ماہ میں بہت سی ایسی شخصیات کا ذکر خیر کرنے کا موقع بھی آیا، لیکن اپنے موضوعات کے تسلسل کی وجہ سے اس پہ بات نہیں کر سکے۔ ان عظیم ہستیوں کا ذکر خیر کرتے ہوئے اپنا نصیب ہم نہیں چمکا سکے، تو آج مجھے جس عظیم شخصیت کے حوالے سے، جس کی فضائل و شان اور مناقب بیان کرنے کے حوالے سے مجھے چند ایک باتیں کرنی ہیں، یہ وہ عظیم ہستی ہیں جنہیں محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے سیدۃ نساء المؤمنین کہا ہے۔ سبحان اللہ۔ جنہیں محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے سیدۃ نساء المؤمنین کہا ہے، سیدۃ نساء العالمین کہا ہے، جنہیں محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے سیدۃ نساء اہل الجنہ کہا ہے۔ آج مجھے جس عظیم ہستی کی فضیلت اور شان کو بیان کرنی ہے، اگر ہم انہیں سیدہ نہ کہیں تو کیا کہیں؟ اگر ہم انہیں راکعہ نہ کہیں تو کیا کہیں؟ اگر ہم انہیں ساجدہ نہ کہیں تو کیا کہیں؟ اگر ہم انہیں طیبہ نہ کہیں تو کیا کہیں؟ اگر ہم انہیں طاہرہ نہ کہیں تو کیا کہیں؟ اگر ہم انہیں زاہدہ نہ کہیں تو کیا کہیں؟ اگر ہم انہیں ولیہ نہ کہیں تو کیا کہیں؟ اگر ہم انہیں حاجیہ نہ کہیں تو کیا کہیں؟ اگر ہم انہیں عزیزہ نہ کہیں تو کیا کہیں؟ اگر ہم انہیں عفیفہ نہ کہیں تو کیا کہیں؟ اگر ہم انہیں کریمہ نہ کہیں تو کیا کہیں؟ اگر ہم انہیں جمیلہ نہ کہیں تو کیا کہیں؟ اگر ہم انہیں حسینہ نہ کہیں تو کیا کہیں؟ اگر ہم انہیں صابرہ نہ کہیں تو کیا کہیں؟ اگر ہم انہیں صادقہ نہ کہیں تو کیا کہیں؟ مختصر یہ کہ جتنے القابات استعمال کیے جا سکتے ہیں، اتنے مختصر لفظوں میں جتنی شانیں بیان کی جا سکتی ہیں، وہ ان کی شخصیت کے لیے، وہ ان کی ذات کے لیے کم نظر آتی ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں جگر گوشہ بطول، خدیجۃ المؤمنین، ام المؤمنین، حضرت سیدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا۔ آج کے اس مختصر سے وقت میں مجھے ان کی شانوں کو بیان کرنا ہے۔ میں نے اللہ تبارک و تعالی کے پاک کلام کی سب سے مختصر صورت کی تینوں آیات کی تلاوت کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ کی تیسری آیہ کریمہ میں ارشاد فرمایا، اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے میرے محبوب، اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، تیرے جتنے بھی دشمن ہیں، تیرے جتنے عدو ہیں، وہ سارے ابتر ہیں۔
اب اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی نے دشمنوں کو ابتر کیوں کہا؟ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا پیدا ہوا اور کچھ عرصے کے بعد فوت ہو گیا، دوسرا بیٹا پیدا ہوا کچھ عرصے کے بعد فوت ہو گیا۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے جب فوت ہو گئے تو کافروں نے ایک میٹنگ کی، انہوں نے ایک مجلس مشاورت بلائی، وہ اکٹھے ہو گئے اور اکٹھے ہو کے انہوں نے مشورہ یہ کیا کہ یار دیکھو محمد کے بیٹے پیدا ہوتے ہیں فوت ہو جاتے ہیں، تو ایسا ہے کہ ہم اتنی کوششیں کر رہے ہیں اس کو دین کی تبلیغ سے روکنے کی، کتنی دیر تبلیغ کر لے گا، کرنے دو، کتنا عرصہ کام کر لے گا دین کا، یا کتنا عرصہ یہ پیغام دے لے گا دین کا، اس کو پیغام دے لینے دو، ایک وقت آئے گا یہ چلا جائے گا، اس کا بیٹا کوئی نہیں، اس کی نسل نہیں چلے گی، اس کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، اس کا ذکر کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، اس کو روکنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کا ذکر خود بخود ختم ہو جائے گا، اس کی تو نسل ہی نہیں چلنے والی، اس کو روک کر ہم کیا کریں گے؟ ہم نے بڑی کوششیں کی، یہ باز نہیں آ رہا، یہ دین کی تبلیغ کیے جا رہا ہے، یہ دین کا پیغام دیے جا رہا ہے، تو پھر ہم خود ہی ہٹ جاتے ہیں، اس کو روک کر کیا کریں گے؟ یہ رکنے تو وایا نہیں، تو ایک وقت آئے گا اس کی نسل چلے گی نہیں، اس کا ذکر ختم ہو جائے گا، اس کا نام لینے والے ختم ہو جائیں گے۔ یہ باتیں چلتی چلتی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے کانوں تک پہنچی کہ کافر اس بات کے تانے دیتے ہیں کہ محمد کے بیٹے کوئی نہیں، بیٹے ہوتے ہیں تو فوت ہو جاتے ہیں۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑے پریشان ہوئے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پریشان ہوئے، آپ نے رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا دیکھنا، یہ کافر تیرے محبوب کو تانے دیتے ہیں، یہ مشرک تیرے محبوب کو تانے دیتے ہیں کہ تیرے محبوب کی نسل نہیں چلنے والی، تیرے محبوب کا ذکر ختم ہو جائے گا، تیرے محبوب کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ میرے رب نے اس صورت میں اپنے محبوب کو تسلی دی، فرمایا اب تر اس کو کہتے ہیں جس کی نسل نہ چلنے والی ہو، جس کا نام لینے والا باقی کوئی نہ رہتا ہو۔ میرے رب نے اس صورت میں کہا اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اور میرے محبوب یہ تمہیں تانے دیتے ہیں کہ تمہارا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، یاد رکھنا اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، تیرے جتنے دشمن ہیں یہ سارے ابتر ہو جائیں گے، ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، اور تیرا ذکر میں ہمیشہ بلند کرتا رہوں گا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس اپنے وعدے کو، محبوب علیہ السلام پریشانی کے عالم میں تھے، کافروں کے تانوں کی پریشانی تھی، اپنے بیٹوں کی وفات کی پریشانی تھی، یہ ساری پریشانیاں میرے رب نے اپنے محبوب علیہ السلام کو تسلی دی، اور تسلی دیتے ہوئے رب نے کہا کہ محبوب تو نے پریشان نہیں ہونا، تو نے کوئی اپنے ذہن میں یہ بات نہیں بٹھانی کہ کافر مجھے تانے دے رہے ہیں، یہ تیرے رب کا تجھ سے وعدہ ہے، یہ کہتے ہیں کہ تیرا ذکر ختم ہو جائے گا، یہ کہتے ہیں کہ تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، پھر سن تیرے رب کا یہ وعدہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، فرمایا محبوب یاد رکھنا تیرا ہر آنے والا لمحہ، تیری ہر آنے والی گھڑی میں پہلے سے بہتر بنا دوں گا، ہر آنے والے وقت میں تیرا نام لینے والے پہلے سے زیادہ ہو جائیں گے۔ اے محبوب اس بات سے پریشان نہیں ہونا کہ تیری نسل نہیں چل رہی، میں تیرا نام لینے والے تیرے ایسے غلام پیدا کروں گا، میں تیرے ایسے امتی بنا دوں گا جو ہر لمحہ ہر جگہ پر تیرے نام کی محافل سجا رہے ہوں گے۔ تیرا ذکر ختم نہیں ہوگا، یہ میرا وعدہ تیرے ساتھ۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، ہر آنے والی گھڑی تیری پہلے سے بہتر ہوگی، ہر آنے والا لمحہ اس میں تیرا ذکر پہلے سے زیادہ ہوگا، اس بات سے پریشان نہیں ہونا۔ اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یہ جو کافر تجھے تانے دیتے ہیں نا، ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، ان کی نسلیں ختم ہو جائیں گی، لیکن یہ بات اس چیز پر دلالت کرتے ہیں کہ محمد کا بیٹا نہیں ہے، اس لیے اس کی نسل نہیں چل سکتی۔ اگر میں چاہوں تو بیٹوں والوں کی نسلیں بھی ختم کر دوں، اور اگر میں چاہوں تو بیٹیوں سے نسلیں جاری کر دوں، مجھ پر کوئی مشکل نہیں ہے۔ میں چاہوں تو ایک بیٹی کے ساتھ پوری نسل کو جاری کر سکتا ہوں، اور اگر میں چاہوں تو کسی کے 10 بیٹے بھی ہوں تو اس کی نسل کو ختم کر سکتا ہوں۔ میرے لیے کچھ مشکل کام نہیں ہے۔ میرے رب نے اپنے محبوب کو تسلی دی، میرے رب نے اپنے محبوب کو حوصلہ دیا کہ یہ تیرا نام مٹانے والے یہ خود ختم ہو جائیں گے، لیکن تیرا ذکر حشر کے میدان تک جاری رہے گا۔
بلکہ میرے امام نے اس سے بھی آگے کا عقیدہ دیا. میرے امام نے فرمایا فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قیامت کو منعقد کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مصطفیٰ کی شانوں کا ظہور کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی شانوں کو دکھانا ہے. میرے رب نے فرمایا حبیب پریشان نہیں ہونا، یہ تیری نسل کو مٹانا چاہتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ محمد کا ذکر ختم ہو جائے گا، میں تیری نسل تیری بیٹی سے جاری کر دوں گا، اور پھر ایسی جاری کروں گا کہ پوری دنیا کے ہر کونے میں لوگ یہ اعلان کرتے پھریں گے جب بھی دیکھیں گے کہ وہ علی کی نسل سے ہے، جب وہ دیکھیں گے کہ یہ فاطمہ کی نسل سے ہے، لوگ یہ اعلان کرتے پھریں گے کہ یہ آل نبی کی ہے، اولاد علی کی ہے، آل نبی کی ہے لیکن اولاد علی کی ہے. اسی بات کو سلطان العارفین نے میاں محمد بخش صاحب علیہ الرحمہ نے اپنے الفاظ میں لکھا. میاں صاحب فرمانے نے آل نبی اولاد علی دی، آل نبی اولاد علی دی، سیرت شکل انہاں دی، آل نبی اولاد علی دی، سیرت شکل انہاں دی، نام لیا لکھ پاپ نہیں رہندے، نام لیا لکھ پاپ نہیں رہندے، تے جاندی محل اندر دی جاندی. میاں محمد بخش صاحب فرماندے نے کہ آل نبی دی تے اولاد علی دی، یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا. انہوں نے نام لین دے نال میل اندر دی جاندی ہے، پھر اندر صاف ہو جاتا ہے انسان کا جب بندہ ان کا نام لیتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو تسلی دی، فرمایا میرے محبوب پریشان نہیں ہونا اس بات سے کہ تیرا بیٹا نہیں ہے، وہ ہوا تو فوت ہو گیا، میرے حبیب میں تیری نسل کو تیری بیٹی سے جاری کر دوں گا. تیری نسل جاری ہو جائے گی، وہ ختم نہیں ہونے والی. بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں، یہ ہمارے معاشرے کا ایک مقولہ ہے. ہم کہتے ہیں محبوب علیہ السلام نے فرمایا بیٹے نعمت ہوتے ہیں، بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں. اور سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ رافضہ راکعہ ساجدہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، یہ وہ عظیم شخصیت ہیں، یہ وہ عظیم ہستی ہے کہ جسے رب نے رحمت بنا کے بھیجا. ہر بیٹی اپنے باپ کے لیے رحمت بن کے آتی ہے. فاطمہ کو رب نے رحمت بنا کے بھیجا، اس باپ کے لیے رحمت بن کے آئی جس کے بارے میں رب نے اپنے کلام میں کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. فرمایا میرا محبوب دونوں جہانوں کے لیے رحمت ہے. وہ محبوب جو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بن کے آیا، اس رحمت والے محبوب کے لیے جو بیٹی رحمت بن کے آئی اس کا نام فاطمۃ الزہرا ہے. اس دونوں جہانوں کے لیے رحمت بن کے آیا وہ محبوب، اس رحمت والے محبوب کے لیے جسے رب نے رحمت بنا کے بھیجا، اس کا نام سیدہ طیبہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے. سیدہ فاطمۃ الزہرا، آج صرف ان کی شان نہیں بیان کرنی ہے، روایات ہی ہیں، واقعات ہی ہیں سارے. سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا پیدا ہوئیں تو محبوب علیہ السلام کا ایک معمول تھا کہ نبی علیہ السلام حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو سونگھا کرتے تھے، ان کے بالوں کی خوشبو لیا کرتے تھے، اس کو محسوس کیا کرتے تھے، ان کی زلفوں کو سونگھا کرتے تھے. محبوب علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا بھی حضور کیا مسئلہ ہے، وجہ کیا ہے؟ لوگ اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، لوگ اپنے بچوں کو چومتے ہیں، آپ فاطمہ کو سونگھتے ہیں، مسئلہ کیا ہے؟ آپ فاطمہ کو سونگھتے کیوں ہیں؟ لوگ اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، انہیں چومتے ہیں، محبت کرتے ہیں،
آپ فاطمہ کی اس کی زلفوں کو سونگھتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ محبوب علیہ السلام نے فرمایا صحابہ سنو، فاطمہ تو زہرا نام رکھا اس کا میں نے، زہرا جنت کی کلی کو کہتے ہیں، میں سونگھتا فاطمہ کو ہوں، خوشبو میں فاطمہ سے لیتا ہوں، زلفیں میں فاطمہ کی سونگھتا ہوں۔ میرے صحابہ یاد رکھنا، باقی لوگ اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو چومتے ہیں، میں فاطمہ سے محبت کرتا ہوں، میں فاطمہ کو سونگھتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فاطمہ تو زہرا نام رکھا، زہرا جنت کی کلی کو کہتے ہیں، میں سونگھتا یہاں مدینے میں فاطمہ کو ہوں، اور اس سے خوشبو مجھے جنت کی کلیوں کی آتی ہے۔ فاطمہ سے مجھے جنت کی کلیوں کی خوشبو آتی ہے۔